بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ روزمرہ زندگی کے مسائل اور اسلامی تعلیمات اور کی روشنی میں ان کے بہترین حل تجویز کرنے والے یوٹیوب کے سب سے بہترین چینل دا اردو ٹیچر پر خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کے سبسکرائبر ضرور بن جائیں۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، آج ہم ایک نہایت اہم، بہت مختصر، بہت پیارا سا وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور یہ وہ مستند، مجرب، مسنون وظیفہ ہے جو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عزیز ترین بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو عنایت کیا تھا، فقر اور فاقہ سے بچنے کے لیے، تنگ دستی کو ختم کرنے کے لیے۔ خواتین و حضرات، تصور کیجئے کائنات کی محبوب ترین ہستی جب اپنی عزیز ترین بیٹی کو کوئی تحفہ دے دیں کسی دعا کا، تو اگر ہم بھی اس کو فالو کرتے ہوئے اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے فاقوں سے بچنے کے لیے، تنگ دستی سے بچنے کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ہماری غربت ہم سے دور کر دی جائے گی، ہمیں بے تحاشا رزق دیا جائے گا۔ دوستو، میں دعاؤں کی ایک قدیم کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا تو میری نظر اس خوبصورت وظیفے پر پڑی، اور میں نے اپنا یہ فرض جانا کہ اپنے چینل کے تمام احباب تک یہ خوبصورت دعا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹوں سے ادا ہوئی ہے، ان کو ہدیہ کریں، ان کو پیش کر دیں۔ خواتین و حضرات، کنز الایمان میں درج ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقر و فاقہ کی شکایت کرنے پر حضرت فاطمہ کو یہ دعا بتائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے شکایت کی کہ شدید فقر و فاقہ ہے، 1 ماہ ہو گیا ہے، گھر میں چولہا جلانے کی نوبت تک نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ کہو تو 5 بکریاں دے دوں، اور چاہو تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ابھی ایک دعا سکھائی ہے وہ بتا دوں۔ ہمارے پیارے نبی کی پیاری بیٹی نے عرض کیا کہ وہ دعا تعلیم فرما دیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا پڑھو، یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوۃ المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین۔ آپ کی سہولت کے لیے دہراتا ہوں، یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوۃ المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین۔ اس دعا کا مفہوم یہ ہے، اے اللہ سب سے اول، اے سب سے آخر، قوت اور طاقت والے، اے مسکینوں پر رحم کرنے والے۔ آپ جب اللہ تعالیٰ کو اتنے واسطے دے کر پکاریں گے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا جب اپنے اہل بیت کو تحفہ کے طور پر سنائی ہو، تو آپ اس دعا کے ذریعے جب مانگیں گے تو ایسی کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نظر انداز کر دیں اور آپ پر سے تنگ دستی اور غربت نہ اٹھا لیں، آپ کے رزق میں اضافہ نہ کر دیں۔ خواتین و حضرات، اس دعا کو آپ کسی بھی وقت اٹھتے بیٹھتے باوضو حالت میں یا یوں ہی ورد زبان آپ رکھ سکتے ہیں، مگر جو احباب اس خوبصورت دعا کو جاری کرنے کا اور اس کو اپنی روٹین لائف میں شامل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان سے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ اپنا نام لکھ کر ہمیں کمنٹ سیکشن میں بھیج دیں، اور پھر وہ ہمارے جواب کا انتظار کیے بغیر کہیں بھی کسی بھی وقت اس وظیفے کی شروعات کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ہماری روحانی اجازت موجود ہوگی۔ اچھا خواتین و حضرات، جو واقعہ اس دعا سے ریلیٹڈ ہے، یعنی اس دعا سے منسوب جو واقعہ بھی آپ کو میں نے سنایا، اگر آپ اس پر بھی غور کریں تو آپ یہ دیکھیے کہ کائناتوں کے تاجدار، 2 جہانوں کے بادشاہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی یہ حالت تھی۔ وہ اتنے سادہ لوگ تھے کہ وہاں مہینہ ہو چکا تھا، چولہا جلانے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ تو دوستو، اگر ہم پر کوئی ایسی مشکل گھڑی آ جائے، ایسا تنگ دستی کا وقت آ جائے، تو آپ نے مایوس اور نا امید نہیں ہونا۔ آپ نے ذہن میں صرف
اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کا طرز عمل لانا ہے کہ ان پر بھی ایسے وقت آئے، ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش بھیجی اور انہوں نے پھر کیا کیا، کیا عمل کیا، کس طرح کا ریاکشن دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بزرگ و برتر مرتبے پر فائز کر دیا۔ دوستو، ہم نے انہی سے سیکھنا ہے، انہی سے روشنی پانی ہے اور انہی سے اپنی دنیا اور آخرت بنانی ہے۔ چنانچہ اگر آپ میں سے کسی پر بھی غریبی کا، تنگ دستی کا وقت آ جائے، مالی وسائل کم ہو جائیں، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ سے گلہ اور شکوہ شکایت نہیں شروع کر دینی، بلکہ جو دعا آج آپ کو ہدیہ کے طور پر ہم نے پیش کی، وہ دعا جو رسول اکرم نے اپنی پیاری بیٹی کو تحفے کے طور پر عنایت کی، آپ نے اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنی مسکینی کا واسطہ دینا ہے، اس کی قوت اور طاقت کا واسطہ دینا ہے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسے کیسے معجزات آپ کی آنکھوں کے سامنے رونما ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، آپ کے مال میں ایسی وسعت اور برکت عطا فرمائے گا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ آپ کا لینے والا، مانگنے والا ہاتھ لوگوں کو عطا کرنے والا، دینے والا ہاتھ بن جائے گا، اور آپ کو وہاں سے مال آئے گا، رزق آپ پر لگا کر آپ کے پاس ایسے پہنچے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا جس طرف سے آپ کو مال اور وسائل مہیا کیے جائیں گے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتے ہیں مختلف صورتوں میں، مال کی کمی سے بھی، مال کی زیادتی سے بھی، دولت کی فراوانی سے بھی آزمائش کی جاتی ہے۔ چنانچہ آپ کو کوئی بھی صورت میسر آ جائے، جب تنگی ہو تب بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، جب فراوانی مل جائے تب بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور مخلوق خدا کو اس رزق میں شامل کیجیے۔ مخلوق خدا کا آپ پر حق ہوتا ہے۔ کوشش کیجیے کہ آپ اللہ اور اس مخلوق کے درمیان ایک وسیلہ بن جائیں۔ آپ کے پاس اتنا مال آئے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کریں، تنگ دستوں کی مدد کریں، جو بھوکے ہیں ان کو پیٹ بھر کر کھلا سکیں، اور جو شخص اس مرتبے پر فائز ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نمائندہ بن جائے اس دنیا میں، کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے لوگوں کی مدد فرما رہے ہیں، تو اس سے بڑا رتبہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس وظیفے پر عمل ضرور کیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ جب آپ کو مال کی فراوانی عطا فرمائے گا تو آپ اس کے بعد بانٹنے کی طرف آ جائیے۔ آپ اللہ کی مخلوق کا ضرور خیال رکھیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس عمل کی مثال اس دانے کی سی ہے کہ جس میں سے 7 بالیاں پھوٹیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ اس قرآن کریم میں کیے گئے وعدے پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک بار تجارت کر کے ضرور دیکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ منافع ہی منافع میں رہیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی کاوش آپ کو پسند آئے گی۔ ہماری اس کوشش کا جواب آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر کے دیجئے، اسے ایک صدقہ جاریہ کے طور پر پھیلائیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اور اگر آپ اپنی ذاتی زندگی سے متعلق کسی مسئلے کا حل ہم سے جاننا چاہتے ہیں، یا روزمرہ زندگی سے ریلیٹڈ کسی پرابلم کے بارے میں آپ اسلامی تعلیمات، قرآنی وظائف کی روشنی میں ہم سے حل مانگنا چاہتے ہیں، تو آپ کو کرنا صرف یہ ہے کہ اپنا نام لکھ کر، اپنا مسئلہ بیان کر کے ہمیں کمنٹ سیکشن میں بھیج دیجئے۔ ہماری ٹیم بہت جلد آپ کے پیغامات کا جائزہ لے کر ان مسائل کے اوپر بھی ویڈیو تیار کرے گی اور اسی چینل پر اپلوڈ کرے گی۔ ضرورت صرف اسی بات کی ہے کہ آپ ہمارے چینل کے سبسکرائبرز بنے رہیے، تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے پہنچتی رہیں۔ وہ تمام دوست جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، وہ صرف ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر بن سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہمارے اس چینل کا صرف اور صرف ایک ہی مشن ہے کہ بندگان خدا کو واپس اللہ کی راہ پر لایا جائے، اور جتنے ہماری زندگیوں میں مسائل ہیں ان کا حل طب نبوی، اسوہ حسنہ
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے لے کر آپ تک پہنچایا جائے۔ بہت جلد انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ۔